مفتی فضل احمد جب 6 ماہ تک امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو حضرت ابو بکر ان کے پاس تشریف لائے اور وجہ معلوم کی تو امام علی علیہ السلام نے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نقطہ نظر بیان کیا، بڑے واضح فرمایا کہ یہ جو امر ہے خلافت یہ ہمارا حق ہے، اور وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْحَقِّ، لیکن آپ نے ہم سے استبداد کیا۔ تاثر یہ دے رہے ہو کہ علی المرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارا حق ہے۔ پیچھے یہ ہے کہ 6 مہینے بعد علی المرتضیٰ خود دعوت دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، معاذ اللہ معاذ، خود ظالم کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں استبددت علینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادتی ظلم ہو گیا، نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق نے کوئی جبر نہیں کیا، خود فیصلہ نہیں کیا، مہاجرین انصار نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ علی المرتضیٰ نے بخاری کے اندر کہہ دیا جی خلافت میرا حق ہے، تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی۔ میں چیلنج کرتا ہوں درد کو، آپ اس عقل کے اندر سے میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ خبر واحد صحیح جو ہوتی ہے، قطعی علم یقینی علم سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے میرا۔ دوسرا، کسی مسئلے میں سارے جو دلائل ہوتے ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں۔ 42-40 کا مطلب اگر تم نے سمجھنا ہے نا تو بخاری کی 44-47 4447 اس کے ساتھ ملاؤ تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے۔ 4447 میں علی المرتضیٰ خود کہہ رہے ہیں عباس سے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک سے پوچھ لیں کہ خلافت کس کی ہے، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں پوچھوں گا، اگر میں نے پوچھ لیا نبی پاک نے انکار کر دیا تو بعد میں بھی ہمیں خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسا پیسہ بھی نہیں کہ جو بندے کی آخرت تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اس قدر تم پیسے ریال اور ڈالر میں اندھے ہو چکے ہو ظالم شخص کہ خود جناب بخاری کی باقی روایات کا انکار کر رہے ہو اور مستدرک کی صحیح روایات کا انکار کر رہے ہو، حقائق کا انکار کر رہے ہو۔